بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، نیک کام کرنے والا خود اس کام سے بہتر اور برائی کا مرتکب ہونے والا خود اس برائی سے بدتر ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، سخاوت کرو لیکن فضول خرچی نہ کرو، اور اسی طرح بخل بھی نہ کرو۔ بہترین دولت مندی یہ ہے کہ تمناؤں کو ترک کر دو۔ جو شخص لوگوں کے بارے میں جلدی سے ایسی باتیں کہہ دیتا ہے جو انہیں ناگوار گزرے، تو پھر اس کے لیے ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جنہیں وہ جانتے بھی نہیں۔ یعنی جو بندہ کسی کے لیے برائی کی سوچتا ہے، بری باتیں کرتا ہے، وہ پھر تیار رہے وہ اس کے بارے میں بھی ایسے ہی کہے۔ جس نے طول طویل امیدیں باندھی، زندگی میں امید جلاتا ہے، یہ بھی کروں گا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، فرمایا اس نے اپنے اعمال بھی گنوائے۔ امیر المومنین سے شام کی جانب روانہ ہوتے وقت تمام انبار کے زمینداروں کا سامنا ہوا۔ آپ دیکھ کر پیادہ ہوئے، آپ کے سامنے توڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا، یہ تم نے کیا کیا؟ ہلا ہلا مچانے لگے۔ فرمایا، یہ عام طریقہ ہے جس سے ہم اپنے حکمرانوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم اس سے تمہارے حکمرانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، البتہ تم اس دنیا میں اپنے آپ کو زحمت میں ڈالتے ہو، آخرت میں اس کی وجہ سے بدبختی مول لیتے ہو۔ وہ مشقت کتنی گھاٹے والی ہے جس کا نتیجہ سزائے اخروی ہو، اور وہ راحت کتنی فائدہ مند ہے جس کا نتیجہ دوزخ سے امان ہو۔ یعنی مثلا انسان کے سامنے حکمران آئے اور وہ بھگڑ دوڑ رہا ہو، جناب ڈھول مار رہا ہو، کوئی شرعی حکم نہیں ہے ایسے کرنا۔ امیر المومنین کے سامنے آیا، میں نے ایسے ہی کچھ کیا جس کی وجہ سے امیر المومنین نے اسے نصیحت کی کہ ایسا نہ کرو۔ ہو سکتا ہے دنیا میں تمہیں کچھ لحظے کے لیے فائدہ مند ہو کہ وہ دیکھنے والا حکمران تمہیں کچھ دے، لیکن آخرت میں اس کا سخت خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں امام حسن علیہ السلام سے، مجھ سے چار اور پھر چار باتیں یاد رکھو، ان کے ہوتے ہوئے جو کچھ کرو گے وہ تمہیں ضرور ضرر نہ پہنچائیں گے، وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ سب سے بڑی ثروت عقل دانش ہے، سب سے بڑی ناداری حماقت ہے، بے عقلی ہے، سب سے بڑی وحشت غرور ہے، اور سب سے بڑا جوہر ذاتی حسن اخلاق ہے۔ یعنی اچھے اخلاق کا پیکار ہونا، اچھے اخلاق کا ہونا بہت بڑا جوہر ہے انسان کے پاس۔ اے میرے بیٹے، بے وقوف سے دوستی نہ کرنا، یعنی کم عقل، کیونکہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا تو نقصان پہنچائے گا۔ بخیل سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ جب تمہیں اس کی مدد کی ضرورت ہوگی تو وہ تم سے دور بھاگے گا۔ بد کردار سے دوستی نہ کرنا، ورنہ وہ تمہیں کوڑیوں کے مول بیچ دے گا جب برا ہوگا، ٹھیک ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ جھوٹے سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ شراب کی مانند ہوتا ہے۔ شراب ہوتا ہے جو آپ جب سڑک پہ چل رہے ہوں، گاڑی چل رہی ہو، دور سے آپ دیکھتے ہیں کہ پانی محسوس ہو رہا ہے، ایسے فرمایا وہ شراب کی مانند ہے، تمہارے دور کی چیزوں کو قریب اور قریب کی چیزوں کو دور کر کے دکھائے گا۔ فرمایا مستحبات سے قرب الہی نہیں حاصل ہوتا جبکہ وہ واجبات میں سد راہ ہوں۔ مثلا ایک بندہ ساری رات نوافل پڑھے، ساری رات قرآن پڑھے، ساری رات دعائیں مانگے، صبح کی نماز قضا ہو جائے، خدا نہ کرے، تو فرمایا اس سے قرب الہی حاصل نہیں ہوتا بلکہ غضب الہی کا سبب بنتا ہے۔